کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دے کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی طبیعت میں شامل ہوتا ہے۔ ہر مرد کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ عورت کو پٹری سے اتارے اور اپنے راستے پر لے کر چلے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ انسان غم کی کیفیت سے کبھی باہر نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، ڈرو اس بات سے کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ مرد ساری عمر جھڑکیاں کھا کر دھکے برداشت کرتا ہوا کفالت کی راہ نہیں چھوڑتا، مکان بنواتا ہے، پردیسیوں کی مٹی پھانکتا ہے، آخر میں جوان بچے کہتے ہیں، ابا جی آپ کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو زندگی نہ سنور جاتی۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے لوگ دوسرے لوگوں کو 100% بتا رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے، اسے کچھ یاد نہیں۔ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں کبھی بھی خیانت نہ کریں۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کر لیا کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ تعلق تو چھتری ہے، ہر ذہنی، جسمانی، جذباتی غم کے آگے اندھا شیشہ بن کر ڈھال کا کام دیتی ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ میری ماں اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا دعا کرنا کہ شوہر آنکھوں والا ہو، جو دیکھ سکے تمہارے دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا اور رونا۔ بہت لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھیں۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ حقیقی امن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا۔ بعض اوقات آپ کسی کا برا سلوک صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی، بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ ناراض ہونے والوں کو منانے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہو جانے والوں پہ الفاظ ضائع مت کریں۔ کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ
याद दिलाना चाहता है, इसे दुख का इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपनी जानिब मुतवज्जो कर लेता है। दुख की भट्टी से निकलकर इंसान दूसरे के लिए नरम पड़ जाता है, फिर इससे नेक आमाल खुद ब खुद और बखुशी सरजद होने लगते हैं। दुख तो रूहानियत की सीढ़ी है, इस पर साबिर और शाकिर ही चढ़ सकते हैं। गम की एक बड़ी खूबी ये भी है कि ये इंसान को नरम कर देता है और अपने हकीकी खालिक, राज़िक और मालिक के करीब कर देता है। इंसान हर चीज़ के बगैर रह सकता है, लेकिन इंसान अपने दुख अल्लाह को बताए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि अल्लाह ही तो सुकून अता करता है। कुछ लोग शिफा जैसे होते हैं, बात करते हैं तो तस्कीन मिलती है, लफ्ज़ कहते हैं मरहम लगते हैं। कुछ लोग सिर्फ लोग नहीं होते, वो हमारा इलाज होते हैं, सुकून होते हैं। जो लड़कियां मैका बसाती हैं वो कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती। ज़िंदगी ऐसी जियो कि किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो, मगर किसी की दुआओं का हिस्सा ज़रूर बने। इबादतें सिर्फ जाए नमाज पर ही नहीं होती, बल्कि इबादतें मीठी ज़बान, धीमे लहजे और हमदर्दाना और आजिज़ाना रवैयों से भी होती है। रिश्ते और ताल्लुक़ निभाना एक फ़न है, जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं बल्कि एहसास का होना लाजमी है। जो मिल रहा है तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला तो खूब जानता है। सख्त रवैये बात तो मनवा देते हैं, मगर दिलों में फासले बढ़ जाते हैं। जब रहना साथ हो तो दोनों तरफ रवैयों में लचक होनी चाहिए। कुछ मनवा लिया, कुछ मान गए, यही मस्बत रवैया रिश्तों में ताजगी को बरकरार रखता है। जहाँ अना हो वहाँ सिर्फ पछतावा और तलखियाँ होती हैं। लोग बदलते नहीं हैं, बस होता तो सिर्फ इतना है कि या तो आप में उनकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है या आपसे ज़्यादा दिलचस्प कोई और मिल जाता है। दुनिया में दो तरह के दुख हैं, एक वो जो तुम्हें तोड़ देते हैं और एक वो जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देते हैं। कुछ लोगों के लिए मसरूफ़ ज़िंदगी से वक्त निकालना पड़ता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिल से निकालने के लिए ज़िंदगी को मसरूफ़ करना पड़ता है। अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो भी मायूस नहीं होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीज़ें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत वो दे नहीं सकते। माँ से कभी हिसाब मत करना, वरना तुम पर रिस्क के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अगर आप इस गुमान में हैं कि आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, वक्त दिया, अपनी नींद ख़राब की, सोने के औकात तब्दील किए, अपनी आदत व अतवार, लहजा और ज़िंदगी जीने के अंदाज बदल डाले और उन सब की अगले इंसान की नज़र में बड़ी अहमियत होगी, तो मुबारकबाद वसूल करें। ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ इस्तेमाल किए गए हैं।